اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب مبارک، پورا مہینہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں ساتھ دیا، آپ نے خدمت انجام دی، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ رمضان پورا ہو گیا، اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں بھی نصیب فرمائے، آئندہ سال ہمیں اسی طرح سے ایسے پروگراموں میں توفیق دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے پورا ساتھ دیا، تعاون کیا، اتنا سفر کیا، اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ بس جاتا ہوا رمضان ہے، ٹوٹے دلوں کے ساتھ، غمگین دلوں کے ساتھ، اللہ ہمیں آئندہ بھی نصیب فرمائے، انشاءاللہ اس پہ بات بھی کریں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میری ماں بہنوں، آج قاری صاحب نے جو سورت کی تلاوت فرمائی، قرأت فرمائی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت فضیلت رکھتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کو لفظی فاتحہ ہے، بمعنی فتح کے۔ فتح کہتے ہیں جیت حاصل کرنے کو، کامیابی کو پا لینے کو۔ جیت حاصل کرنے سے بنیاد وہ والی جیت نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو تفاسیر بیان کی ہے اپنی ربوبیت کی، انسان کا اللہ سے ربط اور اللہ سے دعا اور آہوزاری، اور ان کاموں سے بچنے کی اللہ سے دعا جن کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ دوسرا لفظ جو شروع ہے اس کا عربی زبان میں فتح کو، جیت کو فتح ہی کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ اور اس سورت کے بے شمار نام اس سورت کے آئے ہیں۔ اس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، سورہ صلاح بھی کہتے ہیں، نماز کی سورت کے شروع میں ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ بے پناہ برکات اور بھرپور اس کے اندر رحمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف سے تشریف فرما رہے تھے، تو آپ مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ انہیں بلایا کہ آؤ میں تمہیں آج ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاتا ہوں جس سورت کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، قرآن ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے شروع کیا ہے۔
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل دھڑکنے لگا اور تیز ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ کے حبیب مجھے کیا پتا. تو فرماتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نہ نکلے اور میں ایسی صورت کے جاننے سے رہ جاؤں. تو پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ کو پکڑا, اپنے دست مبارک میں میرے ہاتھ کو لے کر مجھ سے پوچھا کہ ابی کہ تو نے ابھی نماز کے شروع میں کون سی صورت پڑھی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ پڑھی. تو کہا بس یہی وہ صورت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اپنے حجر مبارک میں بیٹھے تھے جبرائیل امین کے ساتھ, کیسے جبرائیل آئے ہوئے تھے. اتنی دیر میں آسمان میں ایک دھماکے کی آواز آئی تو حضرت جبرائیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جبرائیل آسمان کے اندر یہ کیا آواز آئی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آج وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. ایک فرشتہ آ رہا ہے اور آپ کے حضور وہ فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیے کہ اللہ نے آپ کی امت کے اوپر آج 2 نور نازل کیے ہیں. ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ 2 نور ہے, اتنے پور نور ہے کہ ان کے ہر لفظ کے اندر نور ہے جو ہمارے یقینوں کو کمزور ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ سورہ فاتحہ ہر بیمار کے لیے اللہ والے پڑھتے تھے اور اللہ والوں کی مجلس میں جاتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے. اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع کے بارے میں فضائل کی کتابوں میں بڑا اس کا ذکر ہے. اللہ توفیق دیں گے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بہرحال یہ سورہ پڑھی گئی, رمضان کا ختم ہے اور اس سورت کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. 5 دفعہ اللہ اس کا یقین ہمارے اندر اترواتے ہیں. بار بار اس لفظ کو اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ ان آیت کریمہ کو دہراتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی مقصد تو ہوگا کہ سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا. کہ الفاظ کے اندر غور کیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ عالمین کے رب ہے. اللہ عالمین کے رب ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا یقین ہم سے کروایا کہ جب میں سارے عالمین کا رب ہوں, ساری دنیا کے بنانے والا میں ہوں, ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا میں ہوں, اور جتنی کائنات کے اندر چیزیں, دنیا نہیں, یہ ساری کائنات کے اندر, کہ ایک دنیا اخروی دنیا ہے جو ہماری نظروں سے ہٹی ہوئی ہے, کہ اس دنیا کے نظام کو بھی اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اور اپنی ربوبیت کے ساتھ چلاتے ہیں. کہ جنت کے واقعات قرآن میں ہم نے سنے, قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, احادیث مبارکہ کے اندر ہم نے سنا اور علماء کی مجالسوں میں سنتے کہ کتنی بے شمار نعمتیں ہوگی. اور ویسے ہی جہنم کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ خوفناک عذاب سے بھری ہوگی اور کس کس طرح کے عذاب اور کس کس طرح کے جانور ہوں گے اور کیا کچھ ہے. ہم تو وہ دیکھتے ہیں نظر سے دنیا کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے یا ہم نے دیکھا ہے یا جو ہم نے سنا ہے. تو یہ یقین کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ یورپ کا فلاں ملک, امریکہ کا فلاں ملک, ہندوستان کا فلاں شہر, ہندوستان کا فلاں گاؤں, لیکن یہ پتہ ہے کہ گاؤں کا نام ایک گاؤں ہے چاہے ہم ساری زندگی نہیں گئے. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر یہ یقین ہے یہ ساری چیزوں کے اندر کہ اللہ ہے اور اللہ اس نظام کو چلاتے ہیں. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو وجود بخشا, ہم کوئی نہیں تھے. پچھلے بہت دفعہ بات ہوئی کہ ہم ایک مٹی تھے اور پھر اللہ نے اس کو ایک گندے پانی کے قطرے سے سارے نظام کو, سارے پروسیس کو گزارا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جانوروں کی بھی, انسانوں کے اندر کتنی چیزیں رکھتے ہیں. تو انسان کا ظاہر ہوتا ہے اور اس ظاہر میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس کے اندر باطن میں بھی ہے. کہ اللہ نے آنکھوں کے اندر کتنی نسیں رکھ دی اور دماغ کے اندر اور کانوں کے اندر اور ناک میں, اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک نظام کے تحت چلایا. ہمیں کوئی ایک سسٹم چلانی ہوتی ہے, کمپیوٹر کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو, گھر کی لائٹ کے 2 لائٹ لیمپ اور لگانے ہو یا ایک فین اور پنکھا چلانا ہو تو اس کے لیے کتنا لمبا ایک سسٹم چلانا پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سارے جسم کو چلا رہے ہیں. تو کوئی تو ہے. اور یہ کھا جاتا ہے کہ رب ہے نہیں, مر جانا ہے اور مر کے چلے جانا ہے. یہ باتیں
کیا میری طاقت کے اندر ہے کہ میں اپنے پیشاب پاخانے کو روک لوں یا اسے میں باہر نکال دوں کہ جاؤ ہاسپٹل بڑے بڑے ہیں، جا کر دیکھو کہ کس طریقے کے امراض ہے اور کس طریقے کی بیماریاں ہیں؟ کوئی ہے جو اس کے نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کہ ڈاکٹر حضرات بھی ایک وقت کہہ دیں گے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، محنت ہمارے ہاتھ میں، نتائج، فائدہ، شفا اب وہ اوپر والے کے ہاتھ۔ جاؤ بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں جس کا ایک لمبا پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اور پھر آخری کڑی پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر لیا، یہ کریں گے، آگے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو کوئی تو ہے جس نے اس نظام کے اندر ہمیں بھیجا ہے، اور کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور پھر ہم کچھ نہیں تھے اور پھر ہم کچھ نہیں رہیں گے، اور پھر دوبارہ میرا اللہ کھڑا کرے گا کہ اس دنیا کو اللہ ختم کر دے گا اور دوبارہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ مٹیوں کے اندر مل گئے ہوں گے، اللہ اس سے نکالے گا، پانیوں میں بہا دیے گئے ہوں گے، اللہ اس سے نکالے گا، پرندوں کے پیٹوں میں ہوں گے، اللہ اس سے نکالے گا، جہاں جس حال میں ہوں گے اللہ اس کو نکال کر کھڑا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر کہے گا میں رب ہوں۔ تو عزیزو الحمدللہ رب العالمین، کہ اس کا مطلب یہ ہم بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے، پڑھتے چلے جاتے، پھر اس کا معنی ترجمہ پڑھ لیتے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، کہ پھر اپنی شفقت لے کر آئے، مالک یوم الدین، کہ روز سزا کے دن کا مالک ہے، کہ ایک دن آنا ہے کہ قرآن قیامت کے دن کے منظر کو کھینچتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ قیامت آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ تو عزیزو بہرحال بات یہ ہے کہ جاتا ہوا رمضان ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر پتہ نہیں، جیسے عرض کیا کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کوئی تو وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ 5 دفعہ نماز کا نظام رکھا ہے، سال میں 1 دفعہ 30 دن کے روزے رکھے ہیں، مال ہے تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ رکھی ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج رکھی ہے، اس کے پیچھے کوئی تو نظام ہے۔ اور پھر نماز کے اندر سارے قرآن میں سے اس سورہ فاتحہ کو چن لیا، میں نے اس کے شروع میں بتا دیا فوائد۔ پھر آگے اللہ نے انسان سے کہا کہ مانگ مجھ سے، سیدھا راستہ مانگ۔ اللہ کو پتہ تھا ہمارا، کہ شیطان نے کہا ہے کہ میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا اور آخری وقت تک بھٹکاؤں، اور میرا اللہ نے کہا میرا وہ سچا بندہ ہوگا جو مجھ سے جڑا رہے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کس چیز کا ہے؟ کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پہ کامیابی ہی کامیابی ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اس کی کوشش کرنی ہے۔ پھر کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ پناہ منگوائیے کہ اس خسارے والے راستے سے، اس نقصان دہ راستے سے، اس تکلیف دہ راستے سے جو دنیا میں بھی ہمیں پریشان کر دے اور آخرت میں اللہ کے سامنے رسوا و ذلیل کر دے۔ تو عزیزو جاتا ہوا رمضان ہے، آپ حضرات سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ اس رمضان کے روٹین کو، اس رمضان کی ترتیب کو ہم اپنی زندگی کے ہر حصے میں لگائیں۔ اور میں جیسے پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، میں کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی نہیں، میں ایک طالب علم ہوں اور اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ اللہ ان باتوں کو سب سے پہلے میری زندگی میں لے آئے، تو میرے لیے بھی دعا کرے۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش بھی ہے اور التجا بھی ہے کہ امت کے لیے اللہ سے مانگے، امت اس وقت پریشان ہے۔ رمضان اپنی برکتوں کو لے کر آیا تھا اور انہی برکتوں کے ساتھ گیا ہے، لیکن اللہ نے مومن کے بارے میں کہا ہے کہ اگر مومن ہے تو میں اس سے ویسے ہی رکھوں گا۔ کہ قرآن کے اندر بھی آخری بات، کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں خوشحالی کے، نعمتوں کے، برکتوں کے، خیر کے، جنت کے، جتنے وعدے کیے وہ یا ایھا الذین آمنو کے بات کہیں، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو نہیں، مومنین کے ساتھ، ایمان والے تو ہیں ہی لیکن مومن کے ساتھ کیے ہیں کہ مومن ہوں گے ہم تمہیں عزت دیں گے۔ آج ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، کہ مومن بن جائیں گے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ایمان، کہ وہ بن جائے گا، کام بن جائیں گے۔ اللہ میری بھی
توبہ کو، استغفار کو اور کی ہوئی عبادت کو قبول کرے، اور آپ ساروں کی بھی کی ہوئی عبادتوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں بار بار اس رمضان المبارک کو اور ایسے برکات والے اوقات کو بار بار لے کر آوے، اور ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ خیر کے کام لے، اور دعا بھی مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر، عافیت، برکت کا معاملہ کرے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اس خوبصورت ملک کے لیے، کہ اللہ اس ملک کو ترقی دے، ہر لائن سے ترقی دے، ہر لائن سے عزت دے، سکون دے، راحت دے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے یہ چند گزارشات تھی، اب زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، وہاں تک کے لیے آپ لوگوں سے سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔